سارے سیرت نگاروں نے سیرت ہشام سے لے کر شبلی نعمانی تک اور شبلی نعمانی سے لے کر مولانا مودودی نے جو سیرت رسول لکھی ہے اس تک ایک ہی بات ہے، سب نے یہ تینوں نشانیاں تو متفقہ طور پہ لکھی ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اب میں جو آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میں اپنے پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ خود آپ ہی نے تو لکھا کہ جب سرکار تشریف لائے تو یہ معجزات ظاہر ہوئے، آتش کا فارس ٹھنڈا ہوا، قصر قیصر کے مینارے گرے، شیطان کی چیخ سنائی دی۔ تو جب سرکار پیدا ہوتے ہی اس دنیا میں تشریف لاتے ہی ان معجزات کا اظہار فرماتے ہیں، تو پھر آگے چل کر 2-3 ابواب کے بعد مورخ کو شرم نہیں آئی یہ لکھتے ہوئے کہ 40 برس تک نبی نہیں تھے، 40 برس کے بعد نبی ہوئے؟ بھائی اگر نبی نہیں تھے تو پیدائش پر معجزے کیسے ظاہر ہو گئے؟ یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے، سامنے کی بات ہے۔ کیا کسی کی پیدائش پر، کیا کسی عام انسان کی، اگر ہم جیسے بشر تھے تو کیا کسی مولانا کی پیدائش پر جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوئی؟ اگر ہم جیسے بشر تھے تو کیا کسی مولانا کی پیدائش پر 1000 سال سے روشن آگ ٹھنڈی ہوئی؟ چولہے کی آگ بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ ہاں سچی ایسی باتیں کرتے ہیں تو کم از کم سوچنا چاہیے کہ جب پیدائش ہی مختلف ہے، جب تخلیق ہی مختلف ہے، جب ابتدا ہی مختلف ہے، تو پھر آپ انتہا میں ہمسری کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں، برابری کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، اللہ نے اس رسول کو بھیجا اپنا شاہد بنا کر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حبیب ہم نے آپ کو اپنا شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اپنا شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ اے رسول وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تو آپ کو عالمین کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے بھیجا ہی آپ کو اس لیے ہے کہ آپ عالمین پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیں۔ قرآن مجید کے ورق ورق پر پیغمبر کی آمد کے قصے موجود ہیں، پیغمبر اسلام کی بعثت کے قصیدے موجود ہیں، لیکن تاریخ داں یہی لکھتا ہے کہ 40 برس کے بعد رسول ہوئے۔ عزیزان محترم، اس پڑھے لکھے دور میں ایسی احمقانہ باتیں نہیں چلا کرتی۔ اگر کسی نے بڑھ کر پوچھ لیا کہ رسول اگر 40 برس تک رسول نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ اللہ 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 اللہ، بہت توجہ بھئی، اگر کسی نے یہ پوچھ لیا اس پڑھے لکھے دور میں کہ رسول 40 برس تک رسول نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ ایسا ہی سناٹا ہوگا جیسے اس وقت ہے نا واقعی؟ یعنی بڑا لرزا دینے والا سوال ہے بھائی، یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، سوچنا پڑے گا کہ بھئی اگر رسول نہیں تھے، بھئی عرفان حیدر عابدی جب تک مولا کا ذاکر نہیں تھا تو طالب علم تھا، کالج میں گیا ہوگا، اسکول میں گیا ہوگا، یہی ہوگا نا۔ لیکن رسول کے لیے کیا کہیں گے کہ جب رسول نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ آپ جن اخباریوں اور اشتہاریوں کو لیے پھرتے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ وہ لوگ 40 برس تک مسلمان نہیں تھے تو کافر تھے۔ بہت توجہ جائے محترم، بھائی رسول کے لیے کیا کہیں گے؟ رسول کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے کہ اگر رسول نہیں تھے، نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے تو 40 برس تک کیا تھے؟ اب سب خاموش ہو جائیں گے۔ اگر آپ کہیں گے زیادہ احترام میں کہ صاحب نہیں مسلمان تھے، اچھا مسلمان تھے تو کس کے تھے؟ مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو رسول کا کلمہ پڑھے۔ رسول نے کس کا کلمہ پڑھا؟ بھائی توجہ کریں جانے محترم، مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے۔ رسول نے کس کا کلمہ پڑھا؟ آپ کہیں گے جناب ابراہیم کا کلمہ پڑھا، تو جناب ابراہیم کا اگر رسول کلمہ پڑھے تو پھر ابراہیم کے امتی ہو جائیں تو افضل المرسلین نہیں رہ سکتے۔ صلوات بھیجے بآواز بلند، دیکھیں غور کریں ان افکار پر، ہے نا توجہ آپ کی جانب محترم؟ تو کیا کہیں گے آپ؟ مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے، مومن بھی نہیں کہہ سکتے۔ رسول نے کسی کا کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ رسول تو کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا۔
اس خاندان کا مقصد تخلیق ہی یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھائے. یہ خاندان کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا. آپ سارا زور کیوں دے رہے ہیں کہ ابو طالب نے کہاں کلمہ پڑھا, عبداللہ نے کہاں کلمہ پڑھا, عبد المطلب نے کہاں کلمہ پڑھا؟ میں پوچھ رہا ہوں رسول اللہ نے کہاں کلمہ پڑھا؟ تو اگر بغیر کلمہ پڑھے ہوئے رسول ہو سکتا ہے, صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد, بغیر کلمہ پڑھے ہوئے. سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. دیکھیں نا جان محترم, اسے ذرا سا اس انداز میں بھی سوچنا چاہیے, اور ایکیڈیمک انداز میں, بالکل افہام و تفہیم کے جذبے کے تحت, کہ ملت مسلمہ کی پیدائشی مجبوری ہے کہ وہ ابتدائے اسلام کے متعلق کچھ نہ لکھ سکتی ہے نہ کہہ سکتی ہے. اس لیے کہ جو بھی مورخ بنا, جو بھی محدث بنا, جو بھی راوی بنا, وہ تو مسلمان ہونے کے بعد بنا ہے نا. اور مسلمان وہ اس وقت ہوا ہے جب رسول نے اعلان رسالت کیا ہے. اعلان رسالت سے پہلے تو خیر سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا نا, سب کافر ابن کافر تھے. توجہ ہے نا اذان محترم, سب کافروں کی اولادیں تھے, سب کے قبیلے کفری میں مبتلا نظر آ رہے تھے. اور دیکھیں یہ عجیب ایک حقیقت ہے اذان محترم, خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. سارے مسلمانوں نے لکھا خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. اور مصر کا اسکالر جامعہ ازہر کا یہ کہتا ہے کہ یہ 360 بتوں کی تعداد اس لیے ہو گئی تھی کہ ہر قبیلہ اپنے نام کا بت بڑھاتا جاتا تھا. یہ بڑھتی چلی گئی جو بتوں کی تعداد, وہ یہ ہوتا تھا کہ ہر قبیلہ اپنا بت ضرور رکھا کرتا تھا, بھئی یہ ہمارا بت ہے, وہ تمہارا بت ہے. اور جو جتنا بڑا قبیلہ ہوتا تھا اس کا اتنا بڑا بت ہوتا تھا. جو قبیلہ بھی اکثریت میں ہوتا تھا اس کا تو بڑا ہی بت ہوگا نا. دیکھتے رہے چلیں صلوات بھیج دیں. اچھا آپ محمد عالم بھائی دیکھیں, یہ مصر کے اسکالر نے کہا کہ صاحب خانہ کعبہ میں یہ بتوں کی تعداد اس لیے زیادہ ہو گئی تھی کہ جتنے قبیلے پیدا ہوتے رہتے تھے وہ اپنا ایک بت لا کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ رکھ دیتے تھے. اور جو جتنا بڑا قبیلہ ہوتا تھا اس کا اتنا ہی بڑا بت ہوتا تھا, اور اس بت کا اسٹیٹس بھی اتنا ہی بڑا ہوتا تھا. اتنی ہی بلندی پہ وہ رکھا جاتا تھا. ہائے ہائے نہیں توجہ فرما رہے آپ, اتنی ہی بلندی پر وہ بت رکھا جاتا تھا جتنا اسٹیٹس میں قبیلہ بلند ہوتا تھا. جتنا چھوٹا قبیلہ اتنا چھوٹا بت, جتنا چھوٹا قبیلہ اتنا چھوٹا بت, اتنی ہی چھوٹی جگہ اسے ملا کرتی تھی. جتنا بڑا قبیلہ اتنا ہی بڑا بت, اتنی ہی بڑی جگہ اسے ملا کرتی تھی. اس لیے یہ سینکڑوں ہزاروں برسوں سے عرب کی تہذیب, عرب کے کلچر میں یہ بات سما گئی تھی. جو بھی نیا قبیلہ پیدا ہوتا تھا, عرب تو سارا قبیلوں ہی میں بٹا ہوا تھا نا. یہ تو پیغمبر اسلام کی تعلیمات کا صدقہ ہے کہ جس نے سارے قبیلے کے بتوں کو توڑ کر انسانوں کو ایک امت مسلمہ اور امت واحدہ کی صورت میں پرو دیا. یہ تو سرکار رسالت مآب کا کمال ہے نا, یہ تو آپ کی تعلیمات کا کمال ہے نا کہ آپ نے انسانوں کے قبیلے کو جو تقسیم تھا اسے ایک انسانیت کی ڈوری میں پرو دیا. اس سے پہلے تو جزیرہ نما عرب, آپ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھ جائیے, قبیلوں ہی میں تقسیم تھا, قبائل کی زندگی گزارا کرتے تھے. عزیزان محترم توجہ چاہتا ہوں, جب مصر کے عالم نے یہ بات لکھی تو میں نے بڑے غور سے اس جملے پر توجہ کی کہ یہ تو بڑی کام کی بات ہے. یہ جب طے ہو گیا تاریخی اعتبار سے, مسلمانوں کا ایک مفکر یہ لکھتا ہے کہ خانہ کعبہ میں ہر قبیلے کا بت موجود تھا, یعنی جتنے بھی بت پرست قبیلے تھے. بھائی بڑا فیصلہ لے رہا ہوں, آپ توجہ فرمائیں. جتنے بھی بت پرست قبیلے تھے ان سارے قبیلوں کا بت خانہ کعبہ میں موجود تھا. جتنے بھی کافر قبیلے تھے ان کے بت وہاں موجود تھے. جو بھی بتوں کے پجاری قبیلے تھے تو جو جتنا بڑا قبیلہ ہوتا تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا. اسی لیے بنی امیہ کے قبیلے کا بت عزا تھا. عزا وہ بڑا بت تھا جو سب سے زیادہ بلندی پر رکھا ہوا تھا, جسے ابو طالب کے بیٹے نے مہر نبوت پر چڑھ کر توڑا تھا. بہت توجہ. صلوات بھیجے بابا سے
بلند محمد و آل محمد پر. اس لیے بنی امیہ کا جو بت تھا وہ اس کا نام تھا عزا. لات، حبل، عزا، یہ 3 بڑے بت تھے. اس میں عزا جو تھا وہ ان کا تھا، یہ بلندی پر رکھا ہوا تھا. تو یہ طے ہو گیا تاریخی اعتبار سے. اپنے نوجوان دوستوں کی پوری توجہ چاہتا ہوں، مولا سلامت رکھے ان تاریخی اجتماعات کو اور ان مجالس میں آنے والوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے. دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتے ہوئے توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، اس لیے کہ آج کی بارگاہ شہدائے کربلا کی اس مجلس میں ایک تاریخی فیصلہ لے کر ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ بند کر دینا ہے کہ کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، کافر کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں. ایک ہی جملہ کہوں گا لیکن توجہ آپ کی چاہوں گا. میں بھی اپنے آپ کو داؤ پر لگا رہا ہوں مذہب حقہ کی حقانیت پر، مگر اس منبر پر ناز کرتے ہوئے، اس علم پر فخر کرتے ہوئے اعتماد سے بات کہہ رہا ہوں. جب مسلمانوں کے مورخین نے یہ لکھا کہ خانہ کعبہ میں ہر بت پرست قبیلے کا ایک بت رکھا ہوا تھا تو پھر طے ہو گیا نا کہ جزیرہ نمائے عرب 360 قبیلوں میں تقسیم تھا، اس لیے کہ 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. ہر قبیلے کا بت تھا. ہم نے تاریخ کے ایک ایک ورق کو پڑھ کر دیکھا ہے، ہر قبیلے کا نام بھی موجود ہے اور اس کا بت بھی موجود ہے. اے نبی اور علی کے باپ دادا کو کافر کہنے والے تاریخ کے کافر مورخوں، میں اپنا مذہب آج ہی تبدیل کر دوں اگر خانہ کعبہ میں بنی ہاشم کا کوئی بت دکھا دو. توجہ ہے، ایک بت بھی اگر کوئی تاریخ پیش کرے. بھائی بہت توجہ جائیں، پوری طاقت و توانائی سے